نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما قال اللہ تبارک و تعالی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بنی اسرائیل کی نجات کے لیے بھیجا اور اس دعوت کے ساتھ بھیجا کہ وہ سرکشی کو وہ چھوڑ دے اور ایک عادل حکمران کی طرح قوموں پر اسی طریقے سے حکمرانی کرے جیسے کہ اس کے باپ دادا کرتے آ رہے تھے۔ وہ نہیں مانا، اس نے سرکشی اختیار کی اور اللہ رب العزت نے اس کو اس کی فوج کو نیل میں غرق کر دیا، جو پورا واقعہ ہم جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ آزاد ہو چکے تھے اور اللہ رب العزت کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو یہ حکم مل چکا تھا کہ انہیں ارض مقدس کی طرف جانا ہے۔ ارض مقدس سے مراد آج یعنی ہم جو دیکھتے ہیں فلسطین اور شام کی وہ پٹی کہ جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک بہت طویل سلسلہ آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرف جانے کی طرف تلقین دلائی کہ اپنی قوم کو لے کے وہاں چلے جائیں۔ جب یہ لوگ وادی طیہ تک پہنچے تو ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس سے اللہ رب العزت نے ان پر ارض مقدس میں جانے کی پابندی لگا دی اور ان کو کہا کہ تم لوگ یہیں رکو، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم 40 راتوں کے لیے طور پر آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر چلے گئے، وہاں عبادت میں مشغول رہے یہاں تک کہ انہیں توریت ملی، اور اللہ رب العزت نے انہیں حکم دے دیا کہ اس توریت کو لے کر جاؤ اور بنی اسرائیل کو حکم دو کہ اس میں موجود احکامات کے اوپر لازماً عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کتاب کو لیے چلے آئے، بنی اسرائیل کے سامنے رکھی، لیکن بنی اسرائیل ایک مخصوص فطرت کے ساتھ پیدا ہوئی قوم ہے کہ جس میں تابع داری کا عنصر نہیں ہے، ان کے اندر خود سری بہت زیادہ ہے۔ وہ پیروی کرنے سے زیادہ بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پیروی ہو، وہ کسی کی پیروی نہ کریں، ان کی سب پیروی کریں۔ شاید اس کی ایک فطری وجہ بھی ہے، اور فطری وجہ ان کا 3 صدیوں تک غلام بنے رہنا تھا کہ جو قبطیوں نے بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنا کر رکھا۔ شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال انہوں نے توریت کو تسلیم نہیں کیا، اور شاید پہلے دن وہ اس کتاب کو پھینک دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بتایا کہ جب انہوں نے کتاب کو قبول کرنے سے انکار کیا تو
ورفعنا فوقکم الطور، ہم نے پورا طور پہاڑ اکھیڑ کے ان کے سروں پہ لا کر کھڑا کر دیا، یا تو اس کو تسلیم کرو ورنہ تم سب کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا کہ تحت اس وقت زبانی کلامی کتاب کو تسلیم بھی کر لیا، لیکن اندر سے انہیں مسئلہ تھا۔ یہی وجہ ہے جب تک موسیٰ علیہ السلام زندہ رہے توریت میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، توریت کو ضائع کرنے کا کوئی ذہن ہی نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا۔ اب یہ ایک اور مسئلہ ہو گیا، ہارون علیہ السلام جب نبی بنا دیے گئے تب تو وہی بات کہ نیابت آ جائے گی ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام کے پاس، اور وہی تابعداری کا عمل دوبارہ شروع ہو جائے گا، ہمیں تو وہی تابعداری کرنی پڑے گی۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ عوام کو کوئی اور ایک چیز دو۔ اب تک تو یہ تھا نا کہ یہ کتاب کے اوپر عمل ہے، اس کتاب کے عمل کے نتیجے میں، اس کتاب کی ترجمے میں، اس کتاب کی تشریح میں، اس کتاب کی توضیح میں، کسی بھی چیز میں کسی میں ایک اختلاف تو پیدا ہو نا، عوام دو ٹکڑے تو ہو، تبھی تو ہم اپنی رائے کو ہموار کر پائیں گے۔ ابھی تو ایک ہی رائے کے لوگ ہیں، اور وہ کہ تابعداری کرنے والے، یہ دو رائے تو بنے کسی طرح اس میں۔ اب ترجمے میں مسئلہ نہیں کر سکتے، مفہوم میں مسئلہ نہیں کر سکتے، تفسیر میں مسئلہ نہیں کر سکتے، ہارون علیہ السلام موجود ہے، کیسے کریں؟ پھر ایک ہی حل نکلا، اور وہ حل یہ نکلا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ یوشع بن نون ان کے ایک ملازم تھے، وہ سب سے زیادہ ان کے ساتھ رہے، اور یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ بطور حکمران اگر کسی کو چنا تو یوشع بن نون کو چن لیا۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ جب فتنہ کرنے والوں کو یہ موقع ملا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہارون موسیٰ کے سگے بھائی تھے اور اللہ کے نبی تھے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک طرف موسیٰ کا سگا بھائی ہو، اللہ کا نبی ہو، وہ خلیفہ نہ بنے اور خلیفہ بنا دیا جائے انہیں؟ یہ تو نبی بھی نہیں ہے، یہ تو موسیٰ کے بھائی بھی نہیں ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل میں اختلاف کی پہلی وجہ آ کے ڈل گئی، خوب سر پھٹول ہوئی، خوب کشت و خون ہوا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل دو یعنی سیاسی دو بڑے فریقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اور یہی وہ دو فریق ہیں کہ جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے کہ جب ہفتے والے دن شکار کا منع ہوا تھا نا، ایک گروہ شکار سے پیچھے اور دوسرا گروہ شکار کر رہا تھا، اور اگلے دن جو بندروں اور سوروں میں تبدیل بنائے گئے تھے وہ بھی ان میں سے جو دو گروہ میں سے ایک گروہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس دن یہ دو گروہ ہوئے ہیں، یعنی اس سے پتہ لگتا ہے کہ پہلے ان میں سیاسی اختلاف ہوا تھا، بعد میں فقہی اختلاف بھی ہو گیا، حلال و حرام کے معاملے میں بھی ان میں اختلاف شروع ہو گیا۔ اختلاف کی پہلی وجہ سیاسی تھی، لیکن آخر کار وہ سیاسی وجہ عقیدے اور فقہی اختلافات میں تبدیل ہوتی چلی گئی، اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل ٹوٹ کے 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ بھائی میرے پیارے، اور بھائی توجہ سے بات سننا یہ والی، ہمارے پاس ایک جہلم کے اندر ایک ہیں طلاق شدہ، وہ کہتی ہیں کہ میں فرقہ واریت کے خلاف کام کر رہی ہوں، سنیے گا ذرا بات کو، اور آپ سمجھیں فرقہ واریت کی بنیاد ڈلتی ہی سیاسی اختلافات کو بتانا ہے۔ آپ سیاسی اختلافات پہ جتنا زیادہ باتیں کریں گے اتنے فرقہ واریت جنم لے گی۔ آپ اگر یہ کہیں کہ میں فرقہ واریت کو ختم کرنے بیٹھا ہوں تو یہ چورن آپ کا ان پہ چل سکتا ہے جنہیں تاریخ کا پتہ نہیں ہے۔ اور سنیں، بنی اسرائیل وہ جو 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، بعد میں یسوع مسیح آئے، بحیثیت رسول آئے، اللہ رب العزت نے ان پر کتاب نازل کری، انہوں نے دوبارہ سے بنی اسرائیل کو ایک جگہ اکٹھا کرنا شروع کیا، لیکن اب مسئلہ دوسرا ہو چکا تھا۔ اب خانقاہی دین الگ تھا اور بادشاہی دین الگ تھا۔ پارلیمنٹ کے اندر جو دین ہے وہ کچھ اور ہے، مسجدوں کے اندر جو دین ہے وہ کچھ اور ہے۔ اب سب سے بڑی دراڑ یہ بن گئی تھی، مذہب اور سیاست
دو علیحدہ چیزیں مانی جاتی تھیں، اور سیاست والے لوگوں سے یہ کہا جاتا تھا تمہارا مذہب سے تعلق کیا، اور سیاست والے لوگوں کو کہا جاتا تھا تمہارا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور مذہب والوں سے کہا جاتا تھا تمہارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پادری الگ ہوتے تھے اور سلیبی علیحدہ ہوتے تھے۔ تو سلیبی بعد میں بنے، لیکن میں ایک نقطہ بتا رہا ہوں، نہیں فوجی علیحدہ ہوتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت پیش کری، اب وہی سب سے بڑا مسئلہ جو اٹھا، یہود کے وہ جو اس وقت سرگرم فرقے تھے، ان کی جو تقاعد و نظریات و تعلیمات کے خلاف وہ ساری چیزیں چلی گئیں۔ اب بات یہ اٹھی، تیرا باپ کون ہے؟ بھائی توجہ سنیں، توجہ سے، تیرا باپ کون ہے؟ میں مریم کا بیٹا ہوں۔ نہیں، تیرا باپ کون ہے؟ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے تو بنی اسرائیلی ہے۔ اگر تو بنی اسرائیلی ہے تو ان چنندہ اقوام میں سے ایک ہے جنہیں اللہ نے پوری دنیا پہ حاکمیت کے لیے چنا، اور جن میں رسول اور نبی چن کے بھیجے۔ یہ تھا اس نقطے کا مطلب۔ تیرا باپ کون ہے؟ اور ہمارے ہاں اہل بیت کا چورن بیچنے والوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، آپ یسوع مسیح کو اللہ کا رسول مانتے ہیں یا نہیں؟ اور بھائی میرے، اور بھائی مانتے ہو یا نہیں؟ اللہ کے رسول ہے نا، مانتے ہو، لیکن اللہ کے رسول ہوتے ہوئے ان کا نسبی سلسلہ نبوت سے جا کے نہیں ملتا۔ اب بھی مانتے ہو؟ اب بھی مانتے ہو یا نہیں؟ باپ نہیں تھا نا ان کا، اللہ نے ان کو ماں سے پیدا کرا بغیر باپ، ان کا نسبی سلسلہ جا کے نبوت سے نہیں ملتا۔ ہاں، ماں کی طرف سے ان کا سلسلہ جا کے نبوت کے خاندان سے ملتا ہے، آل عمران میں سے وہ۔ اب آپ سمجھیں، وہی دوبارہ سے فتنہ اٹھا۔ اگر آپ غور کریں کامنلی نقطہ کیا ہے، موسیٰ کے بعد سیاسی طور پر وہ کھڑا ہوگا جس کا تعلق موسیٰ کے گھر سے ہے، خاندان سے ہے، موسیٰ کے اہل بیت سے ہے، اور یسوع مسیح رسول اس لیے نہیں ہو سکتا کہ خاندان نبوت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ وہی گھوم پھر کے اگر آپ دیکھیں کامن اعتراض ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ اس کا اہل بیت سے تعلق نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں کچھ بات آ رہی ہے؟ یسوع مسیح کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت آخری رسول اور نبی آئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت آخری رسول اور نبی آئے، آپ ساری انسانیت کے لیے رسول بن کر آئے، کسی ایک قوم قبیلے کے لیے نہیں، اور استنجا کرنے سے لے کے پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا طریقہ اپنے ساتھ لے کر آئے۔ استنجا کرنے سے لے کر پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا طریقہ اپنے ساتھ لے کر آئے۔ آپ آخری رسول کی حیثیت سے آئے، آپ کی امت آخری امت ہوگی۔ بھائی میرے نہیں سمجھے؟ آپ آخری رسول کی حیثیت سے آئے، آپ کی امت بھی آخری امت ہوگی، جس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر آپ کے امتی بنی اسرائیلی ہیں تو پوری دنیا پہ حاکمیت کس کی ہوگی؟ بنی اسرائیلی ہوگی۔ اور اگر آپ کی امت، مطلب اس وقت آپ کے بات پر لبیک سندھی کہہ دیتے ہیں، اہل سندھ، تو پوری دنیا پہ حاکمیت کس کی ہوگی؟ اہل سندھ کی ہوگی۔ اور اگر عرب کہہ دیں، تو اگر آپ کی بات میں لبیک عرب کہہ دیں تو پوری دنیا پہ حاکمیت کس کی ہوگی؟ عربوں کی۔ اور یہاں تو صورتحال یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کا ساتھ دینے والے، آپ کی تائید کرنے والے ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے عربی نہیں تھے، بلال جیسے حبشی بھی تھے، صہیب جیسے رومی بھی تھے، سلمان جیسے فارسی بھی تھے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ پوری دنیا سے لوگ آپ کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، آپ نے ان کی تربیت کی، اور ایک جماعت تیار ہوئی۔ آپ آگے آئیں، آگے آئیں، ہاں یہاں آ کے بیٹھے۔ ایک پوری جماعت جو نا تیار ہوئی، سنیے گا ذرا بات۔ اب سمجھے ذرا اس بات کو۔ ہم نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کامیاب ہوئی ہے۔ بھائی ہم میں سے جو یہ بات مانتا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت میں کامیابی اختیار کی، آپ نے پوری دنیا تک اللہ کا دین پہنچا دیا، جو ہم میں سے بات مانتا ہے ہاتھ کھڑا کر لے۔ دیکھو کچھ لوگ مانتے ہی نہیں، مانتے
ابے ہاتھ تو ڈالو، کیا فریکچر ہے کیا؟ ہاں صحیح ہے، بہترین۔ اب سنیں، میں اگر کسی نے زبردستی بھی اٹھایا تو وہ دوبارہ اٹھا کے بتا دے میں نہیں مانتا، کوئی مسئلہ نہیں، میں سمجھا دوں گا۔ تو مقصد عرض کرنے کا اس بات سے یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت میں کامیاب ہوئے۔ اچھا بھائی، وہ جو رسالت آپ لے کر آئے، آپ نے اس رسالت کو جو سمجھانا سکھانا جو شروع کیا، اس کے نتیجے میں جو لوگ تیار ہوئے، جن کو دیکھ کے پتہ لگا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے، یہ رہی وہ جماعت، یہ رہے وہ لوگ۔ وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ 7 کے مدار والے لوگ تھے۔ یار بتاؤ نا، ان کا تعلق لاڑکانہ سے تھا، افریقہ سے۔ کون لوگ تھے وہ؟ چائنیز تھے۔ کون لوگ تھے؟ نام لو ان کو، ہم آپ کہتے ہیں صحابہ کرام۔ کچھ لوگوں کو مرچیں لگ جاتی ہیں، اور سنو توجہ سے بات، ہم کہتے ہیں مرچیں لگنے کی کیا بات ہے اس کے اندر؟ آپ صحابہ کو ہٹا دو، آپ دوسری جماعت آپ پیش کر دو، کیونکہ آپ نے کہا نا رسول کامیاب ہوئے تھے۔ کامیاب کس کیا دیا انہوں نے ایسا ہمیں؟ کیا چیز ایسی دے کے گئے کہ جس کو دیکھ کر ہم ایک رول ماڈل بنائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں؟ وہ افراد بتاؤ، وہ معاشرہ بتاؤ، وہ ملک، وہ شہر بتاؤ کہ جن پر آپ نے اپنی ویلیوز کو، لاز کو، قوانین کو نافذ کیا، انہوں نے امپلیمنٹ کر کے دکھایا، انہوں نے ترقی پائی۔ لو آج میں بھی کر لوں تاکہ میں بھی ترقی پالوں، میرے سامنے کوئی رول ماڈل تو ہو۔ آپ نہیں سمجھتے وہ جماعت صحابہ والی، آپ اپنی جماعت بتا دو یہ والی تھی، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کیا پریشانی ہے، ہمیں تو دنیا میں کامیاب ہونا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے ہی سوالیہ نشان نہیں ہے، یہ اس وقت کی جتنی بھی دنیا میں طاقتور اقوام تھی سب کے لیے سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ ایک چیز پر غور کیجئے گا، ایک چیز پر۔ آج آپ کا امریکہ اپنی دانستوں میں سپر پاور ہے، آج آپ کے یہاں روس ہے اپنی دانستوں میں سپر پاور ہے، آج آپ کے یہاں چائنا ہے اپنی دانستوں میں سپر پاور ہے۔ اس زمانے میں روم ہوتا تھا، فارس ہوتا تھا، ایران ہوتا تھا۔ اب توجہ سننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خط ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو بھیجا، دعوتی خط خسرو پرویز کو بھیجا۔ سنو توجہ سے بات سننا میرے، خسرو پرویز نے خط کو دیکھ کر جو بات کہی نا، وہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا فَاتَبِرُوا یا اولِ الابصار، آنکھوں والوں عبرتیں پکڑا کرو۔ اللہ کی قسم اس میں ہمارے لیے بہت عبرت، بہت نصیحت۔ جو خسرو پرویز نے وہ خط دیکھ کر جو جملہ بولا، اس نے خط دیکھا، ٹرانسلیٹر نے نا ٹرانسلیٹ کیا خط کو عربی میں، تو بتا کیا ہے، اس نے ٹرانسلیٹ کیا۔ اچھا، اس نے کہا کیا اب مجھے عرب کے جنگلی چیلنج کریں گے؟ کیا مجھے اب عرب کے جنگلی چیلنج کریں گے؟ اس کا مطلب عرب خطہ دنیا میں گلوبل ایک نالج کے اعتبار سے، گلوبل طبقاتی تقسیم کے حساب سے عرب کا خطہ دنیا میں تیسری دنیا تھا۔ جیسا آج ہم صومالیہ کو، سوڈان کو، افریقی علاقوں کو ہم تیسری دنیا مانتے ہیں نا، کہ وہ غریب ترین، غیر مہذب ترین ملک ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فرسٹ ورلڈ ہمارے یہاں اپنی دانش میں امریکہ، یورپ بنے ہوئے ہیں، سیکنڈ ورلڈ ہم لوگ بنے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ آپ سمجھیں اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خسرو پرویز کے بولے ہوئے اس جملے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عرب کیا تھے؟ تیسری دنیا، تھرڈ ورلڈ۔ اقوام میں کوئی امتیاز نہیں رکھتے تھے، کسی قسم کی کوئی حیثیت، نہ علمی، نہ صنعتی، نہ حرفتی، نہ ثقافتی، کسی اعتبار سے بھی کوئی ایسا کارنامہ نہیں تھا کہ جو وہ مانی جا سکتی ہو قوم کے، ہاں بھائی وہ کوئی قوم تھے۔ ہاں بھائی ایسے ہی ہم میں جو بیچارے، ہم میں جو بھائی تاریخ پڑھے ہوئے حضرات ہیں، ایک تو وہ ہے نا مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین، میں ان کی بات نہیں کر رہا، تو بیچاری بہت ہی مسکین قوم ہے، اس کا تو بہت برا اشر ہے، وہ تو بیچاری سافٹ ویئر کی دنیا میں پلی بڑی ہے، بیچاری بہت محتاج قوم ہے۔ جو ہم میں سے کتابیں پڑھے ہوئے لوگ ہیں نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا مطالعہ ہے، تحقیق ہے۔ آپ بتائیں کیا جو میں بات کر رہا ہوں اب تک عرب ایسے نہیں تھے؟ ایسے ہی تھے نا بھائی۔ اب ذرا دیکھنا، اب ایک منٹ کے اندر کایا پلٹتی ہے اور بتانے والا ہمیں بتاتا ہے کہ جی ان لوگوں نے 3 بر اعظموں پہ حکومت کی، 3 بر اعظموں پہ حکومت کی، ان میں روم ہے، ان میں فارس ہے، ایران ہے، فتح کر لیا، اینٹ سیٹ بجا دی، تباہ برباد کر لیا،
3 بر اعظموں پہ وہ حکومت کر گئے. ارے اللہ کی پناہ، سمجھاؤ تو صحیح کیسے، سمجھاؤ تو صحیح ذرا کیسے. خسرو پرویز کہہ رہا ہے تھرڈ ورلڈ ہے، تم کہہ رہے ہو وہ 3 بر اعظموں پہ حکومت کر گئے. اور کر کیسے گئے؟ جب باہم ایک دوسرے سے قتل و غارت کر رہے تھے، جب کرسی اور منصب کے چکر میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے، اس وقت میں 3 تہائی دنیا پہ حکومت کر گئے. یا تو تم سچ کہہ رہے ہو یا تاریخ سچ کہہ رہی ہے. سمجھاؤ تو صحیح، یہ پہلی کا حل کیسے ہوگا؟ اب مسئلہ یہ تھا، دوبارہ پیچھے چلتے ہیں. ہوا ویسے ہی ہوا. صحابہ کرام شناخت بنانا شروع ہو گئے جب یرموک کی لڑائی ہوئی. 25 سال پرانی چھاؤنی رومیوں کی، کہ جس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی گویا ایسا تھا کہ آدمی گیا، ہلاک، ختم. کس نے آنکھ اٹھا کے بھی کیسے دیکھا؟ یرموک کے علاقے میں ان کی چھاؤنی پر باقاعدہ حملہ کیا صحابہ نے اور نیست و نابود کر دیا اسے. رومیوں کی اب تک کی تاریخ میں پہلا حملہ تھا جو کسی قوم نے آگے بڑھ کر ان پر حملہ کیا اور ان کی چھاؤنی تباہ و برباد کر کے چلے گئے. حیران. اب پوری دنیا میں ڈنکا بجنا شروع ہوا، بھائی کون لوگ ہیں یہ، بھائی کون ٹریننگ دے رہا ہے ان کو، کہاں سے جنگی انہوں نے چیزیں سیکھی ہیں، کون ان کی مدد کرتا ہے، ہتھیار کہاں سے آتے ہیں، صلاحیتیں کہاں سے آتی ہیں، یہ حکمتیں تیار کیسے کرتے ہیں یہ. اب دھوم مچنا شروع ہوئی. اچھا بھائی دھوم مچنا شروع ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں. غزوہ تبوک ہوا، غزوہ حنین ہوا، فلاں ہوا، یہ لڑائی وہ لڑائی، بھائی ہار گئے، ختم. نہیں لڑیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم ہی ہاریں گے. سمجھ میں آ گئی بات. ان سے جس میدان میں بھی لڑ لو ہم ہاریں گے، کیونکہ ایک سب سے بڑا ہتھیار تھا ان کے پاس، ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار. مجھے شہید ہونا ہے، اب لڑ لو. جب ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ مجھے شہید ہونا ہے تو بات ہی ختم. وہ آدمی کبھی ڈر ہی نہیں سکتا. اور اگر وہ اکثریت میں ہو تو جنگی اصول ہے، مہلک سے مہلک ہتھیار بھی جنگ نہیں جتواتے، اکثریت جتواتی ہے. یہ جنگی اصول بتا رہا ہوں، دینی بات نہیں کر. اب جناب علی بھائی ہم جنگ کے میدان میں نہیں ہرا سکتے. اچھا پھر کیا کریں؟ اچھا پھر ایک کام کرتے ہیں، کتاب و سنت میں ان کی جو تعلیمات ہیں نا، تعلیمات میں تحریفات کرتے ہیں. ہو سکتی ہے اس وقت میں؟ اس لیے نہیں ہو سکتی. اس وقت میں قرآن کے لاکھوں میں حافظ ہیں، احادیث کے لاکھوں میں حافظ ہیں، کتابی شکل میں کتابیں تیار ہیں. ابو بکر عمر عثمان علی کے زمانے میں ہی کام ہو چکا ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا بھائی، ان کی کتابوں میں بھی رد و بدل نہیں کر سکتے. پھر کیا کریں؟ پلان بی. پلان بی یہ ہے، یہ کتابیں ہیں نا، یہ ان میں وزن پیدا کرتی ہیں. یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا 9/11 کے واقعے کے بعد نا امریکی وزیر دفاع نے نا قرآن ایسے اٹھا کے دکھایا تھا کہ یہ کتابیں جو مسلمانوں میں دہشت گردی کو اجاگر کرتی ہے. کیا مطلب تھا اس کا؟ سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ مجادلہ، وہ صورتیں جو جہاد بتاتی ہیں، وہ بتانے کا اس کا مقصد ہے یہ کتابیں جو ان کے اندر جو ہے نا دہشت گردی کو بھرتی ہے ایسی. جب آپ دیکھیں صحابہ کرام جو تیار ہو رہے تھے، صحابہ کرام کی جو ٹریننگ ہو رہی تھی، صحابہ کرام کے عقیدے منہج کی مضبوطیاں جا رہی تھی، وہ انہی تعلیمات کی وجہ سے آ رہی تھی. ان کتابوں کو، ان تعلیمات کو جمع کرنے والے کون لوگ تھے؟ جبرائیل ہے، فرشتوں کی ایک فوج آئی، ایک طرف بیٹھے ہوئے وہ قرآن اور حدیث کو لکھ رہے ہیں. ایسا ہوا؟ 12ویں امام غار میں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں. ایسا ہوا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا. پھر کیا ہوا بھائی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قرآن اور احادیث کو اکٹھا کیا. ابھی میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اس کے دلائل دیتا. چلے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انہوں نے ہی قرآن اور حدیث کو جمع کیا، اور قرآن اور حدیث کو تو ہم بدل نہیں سکتے، تو پھر ایک ہی طریقہ بچتا ہے. پلان بی یہ ہے، ان کو مشکوک بناؤ. مشکوک کن کو بناؤ؟ ان کو جنہوں نے یہ کتابیں جمع کی ہیں. یہ اگر ایک مرتبہ مشکوک بن گئے تو پھر کیا بھروسہ، کیا اعتبار ایسے لوگوں کا کہ انہوں نے یہ کتابیں صحیح جمع کی ہوں گی. یہ سمجھے بات؟ اچھا اب طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ مشہور کر دو یہ نماز نہیں پڑھتے، ہاں یہ ان کے لیے بولا جا سکتا ہے. نہیں یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، نہیں حج نہیں کرتے، نہیں جہاد نہیں کرتے، نہیں عورتوں کی حق تلفی، یتیموں کے ساتھ غلط سلوک، کیا ان کے لیے معاشرتی معیشتی کیا ایسی ان کے لیے بات بتائیں جس سے نئے مسلمان ہونے والے ان سے منحرف ہوں. کوئی بات نکلتی نہیں ایسی.
کیونکہ جو روٹین کی باتیں ہیں، نماز سب کے ساتھ ہے، زکوٰۃ سب کے ساتھ ہے، حج سب کے ساتھ ہے، یہ روٹین کی چیزیں ہیں، سب کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. آپ اس میں کسی کا نام لے کے کسی اور کو گمراہ تھوڑی کر سکتے ہیں، جھوٹ تھوڑی بول سکتے ہیں، روٹین کی چیزیں. ہاں ایک چیز ایسی ہے جو روٹین میں نہیں ہوتی، وہ خاص الخاص لوگوں کے سامنے ہو سکتا ہے، وہ مجبوری ہے، اور وہ ہے حکومت. حکومتی جو معاملات ہیں نا، یہ مخصوص لوگوں کے سامنے ہو سکتے ہیں. اسلام میں تو ویسے ہی شورائی نظام ہے، جمہوری نظام کا تو اسلام قائل نہیں ہے، شورائی نظام کا قائل ہے، اور اس میں بیسٹ آف دا بیسٹ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہی فیصلے کرتے ہیں. بس یہ ہو گیا، یہ ڈن. اب یمن میں صنعاء ایک مقام ہے، وہاں سے ایک شخص ریکروٹ کیا گیا، عبداللہ. اس کا باپ کون تھا اللہ جانتا ہے، تو چونکہ اس کی ماں نے پالا پوسا، اس کی ماں کا نام سبا تھا اور کالی تھی، تو اس لیے اس کو سودا بھی کہا جاتا تھا. تو یہ عبداللہ منسوب کیا گیا اپنی ماں کی طرف اور کہایا گیا عبداللہ ابن سبا یا عبداللہ ابن سودا. اسے ریکروٹ کیا گیا، ٹریننگ دی گئی، اور ٹریننگ دینے کے بعد بصرہ میں اس کو لانچ کر دیا گیا. بصرہ سے اس نے اپنا کام شروع کیا. کس طرح کہ اس نے وہی طریقہ واردات دہرایا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، کہ خلافت کے حقدار تو اصل میں علی تھے. جیسے وہاں کیا بات ہوئی تھی کہ خلافت کے حقدار تو ہارون تھے، اس ذریعے سے وہاں اختلاف کیا گیا، اس ذریعے سے یہاں وہ علی جو زیادہ حقدار تھے، علی کے فضائل ہے، علی یہ، علی چچا داد بھائی، علی یوں ہے، علی ایسے، یہ ہوگا بھی ساری بات. اب ان لوگوں نے خلافت غصب کی، چلو کی، وہ سمجھ میں آتا بات. اس کے بعد سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا، بنو ہاشم جو نبی کا گھرانہ ہے، ان کے کتنے لوگ آج حکومت کے اندر ہیں؟ یہ تو سارے ان کے اپنے بنو امیہ کے نہیں، انہیں اپنے رشتہ دار سارے بھرے ہوئے. اچھا ہمارے یہ جتنے افراد یہاں بیٹھے ہوئے نا، ہمارے اندر تو وہ 25-25 30-30 منٹ کے ٹی وی پہ جو تجزیے آتے ہیں نا سیاسی، اسے دیکھ کر ہم اتنے چیمپئن ہو جاتے ہیں. ابھی بتا دیں گے اگلا وزیر اعظم کون بننے والا، 1 منٹ کے اندر، اور ایسا لکھ کے دے دوں میں آپ کو، ایسے اس طرح. اچھا اگر مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھوں کہ پارلیمنٹ کے اندر ہے نا، پارلیمنٹ ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر ٹوٹل کتنے افراد ہیں، کسی کو پتہ ہے؟ ان کے نام کسی کو پتہ ہے؟ نہیں. آرمی کے جنرل کرنل کتنے ہیں پتہ؟ نہیں پتہ. اچھا یہ جتنے بھی جنرل کرنل یا پارلیمانی ارکان جتنے بھی ہیں، ان کی رہائشیں کہاں کی ہیں، قومیتیں کہاں کی ہیں؟ پنجابی، سندھی، مہاجر، پٹھان، کہاں کے؟ ارے آج اتنے ڈیجیٹل دور میں ہمیں ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا. اس دور کے اندر یہ پروپیگنڈا کتنا آسان تھا، عثمان نے اپنے رشتہ دار سارے بھر دیے. کتنا آسان تھا یہ پروپیگنڈا کرنا، کیونکہ نئے آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے کون لوگ ہیں. اس کو تو بیچارے کو، ایک عام آدمی کا تو ہمیشہ سے طریقہ یہی چلا آ رہا ہے نا، نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، ختم. عام آدمی کا تو ہمیشہ سے یہی مسئلہ ہے، آج بھی اس کا یہی مسئلہ ہے. اسی لیے ہر فتنے کا شکار ہو جاتا ہے عام آدمی. یہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ بڑا، بصرہ سے طائف، طائف سے یمن بڑھتا چلا گیا. جو نئے مسلمان ہو رہے تھے، بالکل نئے ذہن کے جو لوگ تھے، وہ اس فتنے کا بہت زیادہ شکار ہوئے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں. ان سے کسی شخص نے سوال پوچھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر کس صحابی کا ہاتھ ہے؟ اور بھائی سنیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کس صحابی کا ہاتھ ہے؟ اور جواب کے اندر فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت چند جاہل اجڑ دیہاتیوں کے ہاتھوں ہوئی ہے، کوئی ایک بھی صحابی اس میں شریک نہیں تھا. یہ میرا روایت بتانے کا مقصد کیا تھا کہ جو پروپیگنڈے کا لوگ شکار ہوئے وہ عام سے لوگ تھے، بصرہ، طائف، یمن کے. وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر وہ اب آ گئے مدینہ آنے کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا. کون سے مہینے میں؟ ذی الحجہ کے مہینے میں. جان بوجھ کے ذی الحجہ کے مہینے کا سلیکشن کیا گیا، کیونکہ مسلمان اس مہینے میں 2 میں سے کسی ایک جگہ کے لیے نکلیں گے. ہمارے والے مسلمان نہیں، وہ 2 میں سے کسی ایک جگہ جاتے تھے، جہاد یا حج. دونوں ہی صورتوں میں شہر میں لڑنے کے لائق بہت سارے لوگ نکل چکے ہوں گے. ہمارے لیے شہر پہ قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا. انہوں نے آ کر مدینے پہ قبضہ کیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا. آپ کے اوپر گھر سے باہر نکلنا تنگ کر دیا گیا، آپ پر پانی بند کر دیا گیا، آپ کو بھوکا رکھا گیا، یہاں تک کہ آخرکار آپ کو شہید کر دیا.
المختصر یہ یہاں تک بات نقطہ بتانے کا مطلب یہ تھا کہ باقاعدہ وہی جو بنی اسرائیل میں سب سے پہلی دراڑ کیا ڈالی گئی؟ سیاسی. ایسے ہی مسلمانوں میں سب سے پہلی دراڑ کیا ڈالی گئی؟ سیاسی. دو گروہ بنائے گئے. آج تک وہ دو گروہ ہیں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ شورا کے تحت، اور ایک گروہ یہ کہتا ہے خلافت منصوص من اللہ ہے. اور وہ جو منصوص من اللہ کہتا ہے وہ بیچارے ایسے بدقسمت لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی خلافت و امامت منصوص ہے، یعنی کہ اللہ اس کے رسول سے ثابت ہے. ہاں ابو بکر کی نہیں ہے. نہیں، ابے تم ہی تو کہہ رہے ہو ایک طرف کہ خلافت منصوص ہے اللہ کی طرف سے، پھر جب تم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ابو بکر کی نہیں ہے تم کہہ رہے ہو نہیں. اگر خلافت منصوص ہے اللہ کی طرف سے ہے، امام اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، تو ابو بکر کو کس نے مقرر کیا؟ کس نے؟ نہیں، ان کے حساب سے کس نے مقرر کیا؟ اللہ نے. اور اگر وارنٹ گرفتاری نہ نکل جائیں تو یزید کو کس نے کیا؟ ان کے حساب سے اللہ نے. یا تو پھر دوسرا وہی طریقہ ہے جو اہل سنت ہمیشہ سے کہتا ہے کہ خلافت شورا سے طے ہوتی ہے، اور شورا اپنے میں سے بیسٹ آف دا بیسٹ کو چن لیتی ہے. علی نے ابو بکر کو چنا ہے، عمر کو چنا ہے، عثمان کو چنا ہے، علی کو صحابہ نے چنا ہے. بات ختم. وہ وہ سیاسی اختلاف جس کی داغ بیل ڈلی، وہ سلسلہ بڑھتے 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 آج ہم تک پہنچا. آج صورتحال آپ کے سامنے ہے. آج کیفیت یہ ہے، وہ جو گروہ تھا جو سیاسی طور پہ بنا تھا، اب وہ سیاسی گروہ نہیں رہا. اب اس کے اپنے ذاتی عقائد ہیں، اس کے اپنے ذاتی مسائل ہیں، اس کا نماز کا طریقہ علیحدہ ہے، وہ زکوٰۃ کے منکر ہیں، وہ حج نہیں کرتے، جو کرتے ہیں ان کو بدعتی مانتے ہیں، وہ تراویح کو بدعت کہتے ہیں. آپ اندازہ کریں 20 مسائل. مزے کی بات یہ ہے متع کے قائل ہے نا. وہ گروہ جو سیاسی طور پر الگ ہوا آج پورا ایک مذہب بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اس سے بڑھ کر بدقسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی. یہود سے آپ تحریف توریت کے مسئلے پہ مناظرہ کرنا چاہیں، یہود آپ سے کرنے کو تیار ہے. آپ جب چاہیں ان سے مناظرہ کر سکتے کہ توریت میں تحریف نہیں ہوئی ہے. یہودی آپ سے مناظرہ کرنے کو تیار ہے، آپ جب چاہے کر لیں ان سے. عیسائیوں سے آپ مناظرہ کر لیں کہ انجیل میں تحریف نہیں ہوئی ہے، وہ آپ سے تیار ہے مناظرہ کر لیں. دنیا کے واحد بد نصیب قوم یہ ہے، ان سے مذاق میں ہی پوچھ لو ایسے قرآن میں تحریف ہوئی ہے، کہیں گے ہاں. سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ تو آپ اندازہ کریں کہاں صحابہ کے سیاسی اختلاف سے بات شروع ہوئی تھی اور آج کدھر آ کر بات پہنچ گئی ہے. اور اگر اب بھی، یہ تو میں نے ایک مختصر سا تعارف کرایا ہے، اگر اب بھی کسی کو کوئی اچنبا ہو رہا ہو نا، ہے ہمارے یہاں ایسی قوم ہے جن کو اچنبا ہوتا ہے، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے عبداللہ بن سبا ایک دم سب کی مت مار دے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں لارنس آف اریبیا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کرنل لارنس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ عراق اور قطر جو لڑائی ہوئی ایک برطانوی ایجنٹ نے کروائی ہے. پڑھو تاریخ. سی آئی اے کا مشن پڑھو، عرب اسپرنگ، شاہ فیصل سے لے کر بھٹو تک اور بھٹو سے لے کے آگے جتنے مسلمان جو باقاعدہ اسلامی بلاک بنانے جا رہے تھے اور اسلامی بینک بنانے جا رہے تھے، سب کو قتل کر دیا سی آئی اے نے. وہ اس مشن کے بارے میں پڑھو. چند لوگ ہیں، وہ چند لوگوں نے سارا مشن پورا کیا. وہ اتنے بڑا انقلاب آپ کا اسلامی ہونے جا رہا تھا، چند لوگوں نے ختم کیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خواب و خیالوں کی دنیا سے باہر آنا پڑے گا، سافٹ ویئروں کی دنیا سے باہر آنا پڑے گا، حقیقت میں تحقیق کرنی پڑے گی. تو پتہ یہ لگے گا کہ بعض مرتبہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک آدمی اتنا مشنری ذہن رکھنے والا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ پلٹ کے چلا جاتا ہے. اور یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ سب کچھ پلٹا نہیں تھا، صرف معاملہ یہ ہوا کہ ایک طبقہ اس کی سازش کا شکار ہوا، اور وہ سازش جو کانوں در کانوں سینہ در سینہ چلتی ہوئی جن لوگوں تک چلی گئی، وہ آج اس فتنے کا شکار ہے. جیسے ہی کتابیں کھلتی ہیں اس فتنے کا علاج ہو جاتا ہے. جیسے ہی کتابیں کھلتی ہیں نا اس فتنے کا علاج ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیں اس بات کو، جو آدمی بھی اس فتنے کا شکار ہو گیا ہو، میری اس سے عاجزانہ درخواست ہے کہ مہربانی کریں، علماء سے رجوع کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنے آپ کو یہ سافٹ ویئروں سے باہر نکالیں. یہ سافٹ ویئر
دین کی رہنمائی کرنے والی چیزیں ہیں، دین نہیں ہے۔ ایک تھیوری بتا رہا ہوں اور اس پہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں، ویسے تو بات ختم ہو گئی ہے، ایک تھیوری بتا رہا ہوں۔ تھیوری یہ ہے کہ تیسری جنگ عظیم اگر ہوئی تو وہ نیوکلیر وار ہوگی۔ نیوکلیر وار ہونے کے نتیجے میں تمام مشینری سلب ہو جائے گی۔ نیوکلیر وار کے نتیجے میں مشینری سلب ہو جائے گی، جو چیز مشین کہلاتی ہے وہ حرکت نہیں کر پائے گی، ختم۔ تو یہ آپ کے جتنے سرور ہیں نا بڑے بڑے، جن سے آپ کا گوگل چل رہا ہے، جن سے آپ کا فیس بک چل رہا ہے، واٹس ایپ چل رہا ہے، جن سے آپ کا ٹویٹر چل رہا ہے، جتنے سوشل پلیٹ فارمز ہیں، یہ بڑے بڑے آپ کے جو یعنی اس سے چل رہے ہیں، یہ سارے ختم ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے، کسی کام کے نہیں بچیں گے۔ اچھا، تو اب دوبارہ سے قومیں ترقی کیسے کریں گی، علم دوبارہ سے کیسے حاصل کریں گی، یعنی تجربات کیسے ہوں گے، دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو تھیوری یہ ہے کہ اس وقت میں ہر ترقی چاہنے والی قوم، کرنا اپنی جگہ ہے، ہر ترقی چاہنے والی قوم پانی کے لیے نہیں لڑے گی، گندم کے لیے نہیں لڑے گی، یورینیم کے لیے نہیں لڑے گی، وہ لڑے گی کتابوں کے لیے، کیونکہ مشینری تو سلب ہو گئی ہے نا، مشینری تو بچی نہیں۔ اب جن چیزوں سے وہ ترقی کر سکتے ہیں، دوبارہ علم حاصل کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کتابیں۔ تو جو اب لڑائیاں ہوں گی وہ کتابوں کے لیے ہوں گی۔ جس کے پاس کتابیں ہیں سمجھ لیں وہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے، امیر ترین قوم ہے، امیر ترین آدمی ہے۔ لب لباب یہ ہے کہ اگر یہ بات سچ ہوتی ہے، یہ محض ایک تھیوری نہیں ہے، ایک مفروضہ نہیں ہے، اگر یہ بات سچ ہوتی ہے تو ثابت یہ ہوا کہ کتاب کی افادیت قیامت تک باقی رہے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو، اگر آپ دن میں 1-1.5 گھنٹہ کمپیوٹر سے جوڑ رہے ہیں، سوشل پلیٹ فارم سے جوڑ رہے ہیں، تو 1 گھنٹہ کتابوں سے بھی جوڑ دیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کسی بھائی کے ذہن میں کوئی پڑھ رکھی تھی، وہ تو پڑھا لکھا آدمی تھا، مرزا قادیانی، اس نے آریہ سماجیوں سے، سکھوں سے، عیسائیوں سے مناظرے کیے ہیں، یہ تو اپنے جھونپڑے سے باہر نہیں آتا ہے۔ تو اگر مرزا قادیانی کو یوٹیوب مل جاتا تو آج مرزا جہلمی کے جتنے مقلدین ہیں سب قادیانی بنے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا بھائی؟ یہ جب ہونا ہے ہم سے اس چیز کا سوال کہ جب اگر مثال کے طور پہ جیسے فرض کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، میں مسلمان ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، مطلب ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی دو رائے میری نظر میں نہیں، یہ نہیں مانتے، انہیں مجھے سمجھانے کا موقع مل رہا ہے، صبح شام ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں مر گیا اور کل قیامت کے دن اللہ نے میرے سے پوچھ لیا اس کو کیوں نہیں سمجھایا تھا، سمجھانے کی حد کہاں تک ہے، یہ بہترین سوال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب سے کیا کہا تھا، کس حالت میں، تو سمجھانے کی حد کہاں تک پہنچی؟ اصل میں دیکھا جاتا ہے آپ کو ایڈوانٹیج کہاں مل رہا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، ایک آدمی کو آپ نے دعوت دے کے گھر پہ بلایا، آپ کی دعوت ہے آپ گھر پہ آئیے گا، وہ آیا گھر پہ، آپ نے کرسی کھینچی، وہ بیٹھے، تم قبر پرستی کیوں کرتے ہو؟ وہ بولے گا کھانے میں کیا پکا ہے، ایسے ہی نا، تو نے مجھے کھانا کھانے کے لیے بلایا اس لیے بلایا، ایسے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف عقل مندی کے ساتھ بلاؤ۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایڈوانٹیج ہمیں کہاں ہے، ایک آدمی بیمار ہے اس وقت سمجھانے میں ایڈوانٹیج ہے، ایک آدمی غمزدہ ہے اس وقت سمجھانے میں ایڈوانٹیج ہے، خوش ہے اس وقت سمجھانے میں۔ ہم لٹ نہیں مارتے کہ کسی بھی موڈ میں کسی بھی اس میں چل رہا ہے، آؤ گلی کے کنارے پہ درس چل رہا ہے آؤ، ہم وہ نہیں کرتے۔ ہمارا تو یہ ہمیں ایڈوانٹیج مل جائے سمجھانے کا بھی، ہم اس وقت اس کو پورا سمجھا دیں گے۔ یہ یاد رکھیں ہر اس چیز کا ہم سے سوال ہوگا جو ہمیں پتا تھا لیکن ہم نے آگے دوسرے کو نہیں بتایا، ایڈوانٹیج ملنے کے بعد اس کا ہم سے سوال ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے۔ کلکم رائع و کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری ملی ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ ہمارا دنیا میں آنے کا پہلا بنیادی مقصد صرف اور صرف ایک ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔
یہ ہے بنیادی مقصد. وہ اسی عبادت میں تو ہے. نہیں, اختلاف نہیں کریں گے تو نظام کیسے لائیں گے؟ مثال کے طور پہ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ آپ نظام لانا چاہتے ہیں, جمہوریت سے اختلاف کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے نا. تو اختلاف تو ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, شروع کلمہ, شروع دعوت دی, اسٹارٹ ہو رہی ہے دعوت. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, اے لوگوں تم کہو نہیں ہے. اختلاف شروع ہو گیا. لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ, سوائے اللہ کے. تو سمجھے ذرا اس بات کو, اختلاف دو صورتوں والا اختلاف ہوتا ہے. ایک اختلاف یہ ہوتا ہے, سنیے گا, سننا ہے سنجیدگی سے. ایک اختلاف یہ والا ہوتا ہے, میں کیا چینل پہ میں نے سارے مولویوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. ایک اختلاف ہوتا ہے یہ والا, اور ایک اختلاف ہوتا ہے یہ والا, مرزا جی تو ہمیں بھی بلا لو, ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جاؤ, یا تو ہم سے سمجھ لو یا ہمیں سمجھا دو. فرق آیا دونوں میں؟ ہم بھی اختلاف کر رہے ہیں لیکن اصلاح کے لیے, وہ اختلاف کر رہے ہیں محض اپنی شہرت کے لیے. فرق آ گیا. یہ ہے بات. اختلاف کریں, بالکل کریں. اختلاف نہیں کریں گے سامنے والوں کو صحیح بات سمجھائیں گے کیسے؟ ایک آدمی, سمجھے گا ذرا اس بات کو, ایک آدمی ہے وہ آپ سے کہتا ہے یار میں نیو ایئر منانا چاہتا ہوں, اس میں غلط کیا ہے؟ غلط ہے کچھ ہے نا غلط؟ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ نیو ایئر منانے کے چکر میں محرم جو ہمارا مہینہ ہے اس کو روتے پیٹتے گزار دیا, اور جو وہ عیسائیوں کا مہینہ اس کو خوشی میں گزار رہے. الٹا ہو گیا نا معاملہ. تو اختلاف ضروری ہے, ناگزیر ہے بعض مقامات پہ اصلاح کی نیت سے, لیکن اگر اختلاف برائے اختلاف ہے, ایسے اختلاف کا کوئی فائدہ نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم جو اختلاف کرتے ہیں نا, دیکھیں ہم نظام کے لیے بھی اختلاف کرتے ہیں, ہم دیگر بھی چیزوں کے لیے اختلاف کرتے ہیں. یہ مختلف ڈپارٹمنٹ ہے. میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں, اسلام بہت سارے شعبہ جات کا مجموعہ ہے. میں نے ابھی درس کی ابتدا کے اندر یہ بات کہی کہ استنجا کرنے سے لے کے پوری دنیا پہ حکومت کرنے تک یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, میں ایک معمولی طالب علم ہوں, آپ ایک طالب علم ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ ہیں. میں ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں, میں نے ایک جگہ کو خالی چھوڑا ہوا ہے. آپ میرے بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ, تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں. آپ میرے مسلمان بھائی ہیں. آپ نے دیکھا کہ میرے بھائی نے اس شعبے کو, اس جگہ کو, اس خلا کو چھوڑا ہوا ہے, آپ آگے بڑھ کے آپ نے اس جگہ کام شروع کر دیا. یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے. میں کام کر رہا ہوں نا, میں کہوں, یہ کھڑا ہو کر کہے گا تو یہ چھوڑ وہ شروع ہو جا, میں وہ کرنے لگوں گا, یہ کہے گا تو وہ چھوڑ یہ شروع ہو جا. بجائے اس کے میں یہ کر رہا ہوں تو وہ کر لے بھائی, تو وہ کر لے بھائی, تو وہ کر لے بھائی, تو وہ کر لے, سب مل کے کر لو نا یار. کب سے جانتے ہیں آپ اسے, مرزا کو؟ میں اسے 2011 سے جانتا ہوں صحیح طرح. 2009 میں واقفیت ہو گئی تھی صحیح طرح, یعنی اس کے گھر تک میں بھی گھس چکے تھے ہم. 2011 سے میں اسے جانتا ہوں. آپ سمجھیں, اس کو ہماری شہرت نہیں ملی. ہم نے سب سے زیادہ جو کام کیا نا اپنے بریلوی بھائیوں کے لیے کیا ہے. کیا شہرت ملی انہیں؟ آج بھی ہمارے جمعے کے خطبات کا اور درسوں کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ توحید, شرک کی مذمت, توحید, شرک کی مذمت, سنت کی اہمیت, بدعت کا رد. مجھے بتائیں اس کو لے کے سب سے زیادہ ہم کسے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے یہی بھائی ہیں. لیکن کیا پروموٹ ہوئے ہیں ذرا آپ مجھے بتائیں, کوئی پروموٹ ہوئے ہیں وہ؟ نہیں. بس رد کرنے سے کوئی پروموٹ ہوتا ہے کیا؟ اصل میں پروموٹ کیسے ہوتا ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا. اچھا مثال کے طور پہ ایک ایکٹر ہے, وہ پروموٹ کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ملتی ہے؟ نہیں. کیسے ملتی ہے؟ نہیں. اصل میں آج کل جو ایکٹر یا ایکٹریسز فیمس ہوتے ہیں نا, اس کا طریقہ ہوتا ہے وہ کوئی نا بلنڈر اپنا لے کر آتا ہے. وہ اپنا کوئی بلنڈر لاتے ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ بلنڈر اچھلتا ہے بہت زیادہ. جیسے ابھی پچھلے دنوں میرا جو ہے نا وہ اپنے عمرے کے دوران میں مووی بنا رہی تھی, عمرہ کر رہی ہے, نماز پڑھنی, مووی بنا رہی ہے. اب یہ کیا وہ پاگل ہے, ذہنی مریض ہے, اس کو یہ نہیں پتا میں اتنی گھٹیا حرکت کر رہی ہوں. لیکن اس گھٹیا حرکت سے جب سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں خوب لان تان ہوگی, تھو تھو ہوگی, تو نتیجہ تو ہے کہ شاعر کا شعر ثابت ہوگا. جو بدنام بھی ہوئے تو کیا نامنا ہوگا مشہور ہونے کے لیے. بات یہ ہے مرزا چونکہ ایک ایکٹر ہے تو جب تک بلنڈر نہیں کرے گا فیمس نہیں ہوگا. تو اس نے بہت طرح کے بلنڈرز کیے.
اس سے وہ شہرت ہوئی ہے. ہماری وجہ سے شہرت نہیں ہوئی. ہم اگر اتنے لوگوں کو مشہور کرنے والے ہوتے ہیں نا تو لوگ ہمیں ہائر کرتے ہیں اہل حدیثوں کو کہ یار تم ہمارے جے ڈی سی سے اپنی پروموشن نہیں کرواتے, لوگ ہم سے اپنی پروموشن کرواتے ہیں, تم ہماری جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمارا تو مسئلہ یہ, 1 صدی پہلے ہم نے مرزا قادیانی کے لیے کام کیا تھا. مرزا قادیانی کے لیے سب سے زیادہ کس نے کام کیا ہے؟ تو کیا اس کو مشہور کیا تھا؟ تو سمجھے اس کے فتنے کو دبانے والے اہل حدیث تھے. اب مرزا جہلمی کے فتنے کو دبانے والے بھی اہل حدیث ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے, اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے. لیکن کیا ہے, ابھی آپ اس جگہ پروگرام میں ہوتے نا, ابھی وہ ہمارا پروگرام ہوا ہے نہیں, آپ تھے. وہ جو سائڈ سے بھائی اٹھا تھا کہ میں دیوبندی ہوں لیکن میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں, سنی تھی نا اس کی بات پوری. وہ مسجد کا ذمہ دار تھا اپنی, لیکن آیا ہوا تھا نا وہ. تو کیا پتہ لگا اگر دیوبندی اس درجے کا کام کر رہے ہوتے تو وہ ہمارے پاس آتا. سر علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے, ہم اہل حدیث بہت بد نصیب ہیں, ہمیں اپنی کتابیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں, ساتھ ساتھ دوسروں کو سمجھانے کے لیے ان کی کتابیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں. تو یہ ساری دنیا کا گند کچرا ہے نا, یہ ہم نے ہی اپنے اوپر اٹھانا ہوتا ہے. کیونکہ دوسروں کا مسئلہ یہ, ان کے جب باباؤں پہ زد پڑے گی, ان کے جب قبروں پہ زد پڑے گی, ان کی فقہوں پہ زد پڑے گی, وہ اس درجے کا دفاع کر کے پیچھے ہو جائیں گے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے, عقائد و نظریات سے لے کے اسلاف امت تک ہر وہ چیز جو دین کی ہے اس پہ حملہ ہوگا, ہم اس کا جواب دیں گے. آپ مجھے بتائیں, فتنہ انکار حدیث کے خلاف سب سے زیادہ کام کس کا ہے؟ فتنہ انکار حدیث کے خلاف دین کے خلاف اس بر صغیر پاک و ہند میں جتنے فتنے اٹھے سب سے زیادہ کام اہل حدیثوں کا. اور اللہ گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ یہ محض ہم اللہ کی رضا کے لیے, اخلاص کے لیے کرتے ہیں. اس کو خدا نہ خواستہ وہ نہیں ہے مسئلہ. اگر وہ والا مسئلہ ہو نا تو آپ یقین کریں ایک دن میں ہم اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے, ایک دن میں, صرف ایک دن میں. کیونکہ ہمارے پاس تو وہ والا طریقہ بھی ہے نا, جا کر اندر اگر ہم گھسیں گے تو ہمیں کون منع کرے گا, کوئی روک سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن ہم نے تو وہ والا کام نہیں کرنا, ہم نے تو وہ والا کام کرنا ہے جو آپ نے بتایا. کیا؟ اختلاف برائے اصلاح, اختلاف برائے سر پھٹول نہیں ہونا چاہیے. نہیں, ہم انہیں اس بحث میں لائیں گے. ہم تو چاہیں گے بچہ بچہ یہ کام کرے. پوچھے کیوں؟ اس لیے تاکہ جلدی نمٹے. ہاں بہترین, بالکل ایسے ہی بہترین. جب کورونا کی وبا آئی تو ہم نے پہلی فرصت میں ڈاکٹروں کو جا کر یہ کہنا تھا کہ دیکھیں آپ ڈاکٹر ہیں, ہم عام لوگ, ہمیں مت بتائیں, ہمیں کورونا کے بارے میں کسی کو کچھ بھی آگاہی مت دیں. پینک پھیل رہا ہے پبلک میں, بہت پینک پھیل رہا ہے. بس آپ سمجھتے ہیں نا, آپ اپنے تک رکھیں کیونکہ آپ کو تو نالج ہے, ہمیں تو نالج ہی نہیں ہے. تو کیا ہم یہ صحیح کرتا ہے؟ نہیں. یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ضعیف سند سے روایت آتی ہے, لا علمی کا علاج پوچھنے میں. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے اہل علم سے پوچھ لو, مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں اگر اب مثال کے طور پر مجھے کسی بات کا نہیں پتا تو یہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں جاننا چاہتا نہیں ہوں, یہ مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے جب مجھے ڈپارٹمنٹس پتہ ہے, مجھے لٹریچر پتہ ہے, مجھے لوگ پتہ ہیں, ساری چیزیں پتہ ہے, اور ماشاءاللہ کتنے قریب ہیں. واٹس ایپ گروپ, فیس بک پیجز, SMS کے ذریعے, کالز کے ذریعے, اتنے قریب ہیں نا ہم ایک دوسرے کے. اور حیدرآباد کتنی دور ہے, اور مچھلی کھانے کے نام پہ ہی آ جاؤ کسی دن. سمجھے بات کا مطلب یہ نہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, نہیں تو ہمیں بلا لو, ہمیں مچھلی کھلا دینا. سمجھے بات کا مطلب یہ نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہم پہلے یہ ذہن تو بنائیں. دیکھیں میں ایک بات آج سے نہیں, ایک زمانہ پہلے سے کہتا ہوں, دین کا کام وہ کرے گا جو اپنا سمجھ کے کرے گا کہ میرا ہے. جب وہ یہ سمجھے جماعت کا ہے, جب سمجھے افراد کا ہے, جب سمجھے ملک کا ہے, یا مجھے تنخواہ ملتی ہے, وہ نہیں کرے گا. تو اب سمجھیں آپ ہیں, آپ یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا آپ یہ کریں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی توجہ سسٹم کی تبدیلی کی طرف ہے نا, آپ کی توجہ خلافت کی طرف ہے, تو آپ اس کے لیے کام کرو نا یار.
اس میں کوئی کمی کوتاہی، کوئی چیز کوئی ایکسپلینیشن، کوئی دلیل، کوئی بات، کوئی ایسا مل گیا کہ جس کو سمجھانے وہ یہ بول رہا ہے، وہ بول رہا ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ ہم سے پوچھو. ہم آپ کو کوئی خدا نہ خواستہ اس لیے تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بہت علامہ فہم ہے، نہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مومنین آپس کے معاملات مشوروں سے طے کرتے ہیں. آپ نے میرے سے مشورہ کیا، میں نے آپ کو بتایا بھائی اس طرح اس کو سمجھا، ایسے بولے سو. لیکن آپ چھوڑ کے مجھے بولے میں یہ کام کروں تو یہ غلط ہو جائے گا، ایک یونٹ ٹوٹ جائے گا. آپ اپنے حصے کا کام چھوڑ دیں گے. میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے حصے کا کام نہیں چھوڑیں، یہ نہ کریں وہ کر لیں لیکن کریں.